الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم اپنا نیک جذبہ آپ تمام تک پہنچانا چاہیں گے کہ ہمیں آپ سب سے اللہ کے لیے محبت ہے، اور اس محبت کے طفیل ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو زندہ رکھنا تو ایمان پر زندہ رکھنا، اور وفات دینا تو ایمان پر وفات دینا، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، پچھلے ہفتہ ہم نے عرض کیا تھا کہ ایک مثالی مسلمان کا معاملہ عقیدہ میں، فیتھ میں اپنے رب کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، اور اس حوالے سے ہم نے 8 پوائنٹس ذکر کیے تھے۔ سب سے پہلے کہا تھا کہ ایک بندے کا تعلق اپنے رب سے ڈائریکٹ ہوتا ہے، اسے میڈل مین اور بچوانی کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ڈائریکٹ وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، اپنے رب سے تعلق استوار کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ایک مسلمان توحید کا پیکر ہوتا ہے اور شرک سے بچتا ہے۔ جو مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہے، اس کے حوالے سے یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ انسانوں کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھے، جو خود محتاج ہوئے دوسروں کا، بھلا اس سے مدد کا مانگنا کیا۔ تیسرے نمبر پر ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک مسلمان ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کی نگرانی میں پاتا ہے۔ وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ احساس پیدا نہیں ہو پاتا تو کم سے کم وہ یہ سوچتا ہے کہ ہر وقت، ہر آن اور ہر لمحہ ہم اللہ رب العالمین کی نگرانی میں جی رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری باتوں کو سن رہا ہے اور ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک مسلمان ایسا نہیں ہے کہ اس سے گناہ نہیں ہوتا، اس سے غلطیاں نہیں ہوتی، لیکن گناہ کے بعد فوراً اپنے آپ کا جائزہ لیتا ہے اور اپنی غلطی پر نادم ہوتا، شرمندہ ہوتا اور فوراً توبہ کرتا ہے۔ پانچویں نمبر پر ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک مسلمان تقدیر پر بھروسہ رکھتا ہے، خوشی ہو یا غم ہو، ہر حالت میں اللہ رب العالمین کے فیصلے سے راضی رہتا ہے۔ خوشی ملی تو شکر ادا کرتا ہے، اور غم لاحق ہوا تو صبر کرتا ہے۔ چھٹے نمبر پر ہم نے بتایا تھا کہ ایک مسلمان اللہ کے حکموں کے سامنے سر ٹیک دینے والا ہوتا ہے، کیونکہ مسلمان کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے ایک آدمی اپنا سر جھکا دے، سر تسلیم خم کر دے۔ ساتویں نمبر پر ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک مسلمان جو مثالی مسلمان ہوتا ہے، اپنے ماتحتوں اور گھر والوں کے حوالے سے جواب دہی کا احساس رکھتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، اپنے گھر والوں کی تربیت کرتا ہے، اپنی فیملی کی تربیت کرتا ہے، بیوی کی تربیت کرتا ہے، بچوں کی تربیت کرتا ہے، اور انہیں اللہ کی اطاعت کا حکم دیتا اور نافرمانی سے روکتا ہے، انہیں اچھی باتیں سکھاتا ہے۔ 8ویں نمبر پر ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک مثالی مسلمان ہمیشہ اپنے رب کو راضی رکھنے کے لیے فکر مند ہوتا ہے۔ ایک مسلمان ہمیشہ اپنے رب کی رضامندی کو سامنے میں رکھتا ہے۔ دنیا والے ناراض ہو جائیں تو ناراض ہو جائیں، لیکن اپنے رب کو ناراض نہیں کرتا۔ وہ یہ قطعاً نہیں سوچتا کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ ہمارا رب کیا کہے گا۔ یہ رہا عقیدے میں ایک مسلمان کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ۔ اب سوال یہ ہے کہ عبادات میں ایک مسلمان کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، ہماری زندگی کا مقصد رب کی بندگی ہے، اور اسی
مقصد کو اللہ تعالیٰ نے سورہ الزاریات میں بیان فرمایا، آیت نمبر 56، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادتوں میں سب سے اہم عبادت کیا ہے؟ شہادتین کے اقرار کے بعد سب سے اہم فریضہ نماز ہے۔ یہ معراج کا تحفہ ہے۔ ایک مسلمان اس وقت تک مسلمان کہلا ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ نمازوں کی پابندی نہ کرے۔ ایک مسلمان ڈاکو ہو سکتا ہے، ایک مسلمان شرابی ہو سکتا ہے، ایک مسلمان زانی ہو سکتا ہے، لیکن ایک مسلمان بے نمازی نہیں ہو سکتا۔ اسے نوٹ کیجئے، نماز ایک مسلمان کی پہچان ہے، کیونکہ یہ دین کا پلر اور کھمبا ہے۔ جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ضائع کیا اس نے دین کے کھمبے کو گرا دیا۔ نماز بندے اور رب کے بیچ ایک تعلق ہے، جس میں کچھ دیر کے لیے ایک بندہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے۔ 5 وقت کی نمازوں کے لیے جب ایک بندہ کچھ وقت نکالتا ہے اور نماز میں جاتا ہے تو حقیقت میں دنیا کے جھمیلوں سے کچھ وقت نکال کر سکون پاتا ہے، ٹینشن سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور عجیب طریقے سے دنیاوی کاموں سے اس کو بریک حاصل ہوتا ہے، اور یہی بریک دراصل اسے تازہ دم کرتا ہے، اور پھر وہ چستی اور نشاط کے ساتھ اپنے کام میں لگ جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، نماز کے حوالے سے عورتوں کو حکم یہ ہے کہ وہ گھر میں ہی نماز ادا کریں، یہی ان کے لیے بہتر ہے، افضل ہے۔ لیکن مردوں کے لیے افضل نہیں بلکہ ضروری ہے، واجب ہے کہ وہ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ البقرہ آیت نمبر 83، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ جماعت سے نماز ادا کرنے کی اس قدر اہمیت ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاۃ الجماعت تفضل علی صلاۃ الفرد ب27 درجہ، جماعت کی نماز اکیلے نماز پر 27 گنا زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ کیا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی 27 مرتبہ اپنے گھر پر کوئی فرض نماز ادا کرتا ہے اور 1 مرتبہ اسی نماز کو جماعت سے ادا کرتا ہے، تو 27 مرتبہ جو اس نے دہرایا تھا گھر پہ، حالانکہ اتنا کوئی نہیں کر پائے گا، 27 مرتبہ پڑھنے سے افضل تھا کہ 1 مرتبہ جا کر کے وہ مسجد میں جماعت سے وہ نماز پڑھتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ جماعت سے حاضر نہ ہونے والوں کے تعلق سے ارادہ کیا تھا کہ ان کے گھروں کو جلا دیں جو مسجد میں حاضر نہیں ہوتے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اندھے صحابی آئے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، لیس لی قائد یقودنی الی المسجد، ہمارے پاس کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو ہمیں مسجد تک لا سکے، تو کیا میرے لیے اجازت ہے کہ میں نابینا ہونے کی وجہ سے گھر پہ نماز ادا کر لوں؟ آپ خاموش رہے۔ جب وہ چلتے بنے تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا فعجب، تب تو تیرے لیے مسجد میں آنا ضروری ہے۔ غور کیجئے کہ ایک اندھے صحابی کو اذان کی آواز سننے کے بعد گھر میں نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں ملتی ہے، تو آنکھ رکھنے والے بھائیوں کے لیے کیوں کر گنجائش ہوگی کہ وہ گھر میں نماز ادا کریں۔ ایک آئیڈیل مسلمان نہ صرف یہ کہ وہ جماعت سے نماز ادا کرتا ہے، بلکہ تکبیر تحریمہ سے پہلے مسجد میں آتا ہے، تکبیر تحریمہ کا اہتمام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مطر الوراق کہتے ہیں کہ اللہ والے کاروبار کر رہے ہوتے تھے، لیکن جب اذان کی آواز ان کے کانوں سے ٹکراتی تھی تو ہاتھ کا ترازو فوراً رکھ دیتے اور نماز کے لیے نکل جاتے تھے۔
ربیعہ بن یزید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 40 سال سے جب کبھی مؤذن نے ظہر کی اذان دی ہے میں مسجد میں رہا، سوائے اس کے کہ میں بیمار ہوں یا سفر پر رہوں۔ اور امام التابعین سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو 7 مدینہ کے فقہا میں سے ایک فقیہ تھے، کہتے ہیں ما فاتتنی تکبیرۃ الاحرام منذ 50 سنہ، 50 سال سے میری تکبیر تحریمہ فوت نہیں ہوئی ہے، تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹی ہے، اور میں نے نماز کے اندر 50 سال سے کبھی بھی کسی آدمی کی پیٹھ نہیں دیکھی، کیونکہ وہ پہلی صف میں ہوتے تھے تو پیٹھ کیسے دیکھتے؟ ذرا سوچئے، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی نماز شروع ہونے سے پہلے مسجد میں رہے اور 50 سال سے اس کی تکبیر تحریمہ فوت نہ ہوئی ہو۔ پہلی تکبیر کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مؤذن کی آواز پر لبیک کہنے اور پہلی صف میں حاضر ہونے کی کیا اہمیت ہے تو اس میں آگے بڑھنے کے لیے لوگ قرعہ ڈالنے لگ جائیں، اور اگر انہیں پتہ چل جائے کہ عشاء اور فجر کی نمازوں کا کیا ثواب ہے تو اس میں ضرور شامل ہوں، چاہے گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر کیوں نہ مسجد آنا پڑے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔